پوچھا نا، اسحاق کندی سے پوچھا تھا. ایک عباسی خلیفہ نے، لوگوں نے مجھے بتایا، وہ شیعہ تھے بیچارے، عالم تھے، پڑھانے جاتے تھے خلیفہ کے دونوں بیٹوں کو. کہا لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تو علی کے بیٹے حسن و حسین کو میرے بیٹوں سے افضل مانتا ہے. وہ بیچارے تقیہ میں تھے، ان کا راز کھولا تو پھر کھلنے دو. کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں، میری تیری مخبری ہوئی ہے کہ تو علی کے بیٹوں کو میرے بیٹوں سے افضل مانتا ہے. کہ نہیں بادشاہ سلامت، آپ نے غلط سنا، میں علی کے بیٹوں کو نہیں، میں علی کے غلام قمبر کو بھی. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں یہ اتنی تمہید، اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زحمت اتنی دے رہا ہوں، میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میرا ساتھ دے دے گا، گلا ساتھ نہیں دے رہا. عزیزان گرامی، ہم آئمہ کی عصمت کے قائل ہیں، تو دلیلیں سن لیجئے. پہلا، ان کے لیے علم شرط ہے. ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جو علم لدنی کا مالک نہ ہو، جو یہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، بیٹے بیٹی سے پوچھ لوں گا. اب میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ وہ امام منصوص من اللہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی شرط علم ہے، دوسری عصمت، معصوم ہونا، کردار اتنا پاک ہو زمانہ گواہی دے یہ ہو. تیسرے امام نے فرمایا ان کی دعا، امام کی دعا کسی حالت میں رد نہیں ہے. امام جب ہاتھ اٹھا دیں، اس سے پہلے کہ ہاتھ نیچے آئیں دعا آ جاتی ہے. اور اگر کوئی ہو ہی باب الحوائے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں. آج اس امام کی امامت کو پیش کرنا ہے کہ صرف ہماری برادران علیہ صرف سنت سے اختلاف نہیں، تو وہ خلفاء موجود تھے. خود شیعوں میں بھی فرقے بنے، اسماعیلی، آغانی، بخاری، فرقے بنے کہ چھٹے امام کے بعد کا ان کو نہیں مانیں. کیوں؟ یہ بڑے بیٹے نہیں. لوگ پہنچ رہے. یہ نہیں کہا علم کم تھا، معصوم نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اعتراض کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے آپ. 25 رجب آئے تو سب ساتھ دیں گے، میں جیسے جیسے بولتا جاؤں گا آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے. تو عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں بھئی 4 بیٹوں میں چوتھے بیٹے تھے، 5 بیٹوں میں چوتھے بیٹے تھے، تو کیونکہ بڑے بیٹے نہیں تھے اس لیے امام موسیٰ کاظم کا حق نہیں بنتا تھا امامت کا. بڑے بیٹے اسماعیل تھے، ان کا حق بنتا، اس لیے ہم اسماعیل کو مانتے ہیں. تو یہ نیا اختلاف نہیں ہے. پہلے بھی لوگ کہہ چکے تھے علی چھوٹے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جوانوں کو نہیں، بوڑھوں کو ملنی چاہیے. لوگ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں شبہات کے جوابات پیش کروں، چلتے رہیے گا اسی طرح سے. جو لوگ ہیں میرا ساتھ دیں. آپ وہ کہتے ہیں نہیں بڑے عزیزان گرامی ہونا کی توجہ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. کسی نے خدا کی قسم یہ نہیں کہا علی کا علم کم تھا، کسی نے نہیں کہا علی کی عصمت نہیں تھی. سب کے لیے لکھا سارے صحابہ مسلمان ہونے سے پہلے مشرک تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے. علی کا چہرہ ہے کرم اللہ وجہہ. چلیے گا، میں اعتراضات کے جوابات دوں گا میرے بھائی، چلیے گا سلامت رہے. آپ کی محبتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. میرے بھائی نوٹس بھی لے رہے تھے، میں ایسوں کو دعائیں دیتا ہوں. میں جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، میں بڑی محنت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 7ویں امام کی امامت کو ثابت کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا وہ چھوٹے تھے. جب 7ویں امام کی دنیا میں آمد ہوئی نا، تو امام نے گود میں لیا. مفضل ابن عمر کہتے میں گیا تو 7ویں امام سے انہوں نے 7ویں امام نے کہا، انہوں نے کہا 6ویں امام جعفر صادق موسیٰ ابن جعفر سے باتیں کر رہے ہیں جب وہ گہوارے میں. میں نے مکمل نہیں کیا، کچھ پہنچ گیا. کہا جب موسیٰ ابن جعفر یعنی 7ویں امام گہوارے میں تھے، 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں. میں ہنسنے لگا. کہا مولا یہ آپ کی باتیں تو مجھے ہی سمجھ نہیں آئی. اتنی مشکل عربی، فصیح و بلیغ کلام، اور ایسے اسرار و رموز جو میرے پلے نہیں پڑے. 14 سال سے
14 سال سے میں آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں، اتنی مشکل باتیں، یہ اسرار و رموز مجھے سمجھ نہیں آ رہے، آپ بچے سے بیعتیں کر رہے ہیں۔ کہا ایک مرتبہ جب میں نے ہنس کے کہا تو چھٹے امام کو جلا لایا، کہا مفضل یہ بچہ نہیں حجت خدا۔ یہ بچہ نہیں، حجت خدا، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ کہ میں ابھی پریشان ہوا کہ میں نے کبھی امام کو ایسے جلال میں نہیں دیکھا۔ کہ میں بھی پریشان ہی تھا کہ بچے نے بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینا شروع کیا۔ کہ اب میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ کہ مولا یہ بچہ کلام کر رہا ہے۔ کہا ہے مفضل اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کے ہمارے میں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو پھر ہمارے بیٹے کو وہ خدا جسے چن لے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ عزیزان گرامی یہی وہ مفضل ابن عمر ہے نا کہ جب مدینے سے واپس کوفے جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، ایک مرتبہ قافلہ رکا کہ کچھ دیر سستانے، اونٹوں پہ مسلسل سوار رہنا مشکل تھا۔ جب سستانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا ایک وادی ہے، وہاں ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ جناب مفضل آگے بڑھے، کچھ دیر بیٹھے، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ وہ بکری اپنی بچی سے کہہ رہی تھی نیچے وادی میں نہ جانا، پچھلے سال ایک میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا، وہ وادی میں گئے، بھیڑیے نے کھا لی۔ سارا قافلہ ہنسنے لگا کہ یہ سمجھ رہے اسے جانوروں کی گفتگو سمجھ میں آتی نہیں ہے مجھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے بکری کو کھولا، بکری کو لے جانے لگا۔ آپ جانتے ہیں بکری کا بچہ ساتھ ساتھ ماں کے رہتا ہے، جانے لگا۔ لوگوں نے کہا یہ بکری تمہاری ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کب سے تمہارے پاس ہے؟ کہا چند برس ہو گئے، پچھلے سال اس نے بچہ دیا تھا، وادی میں گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اب سب نے مفضل کو دیکھا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ کمال میرا نہیں، جعفر الصادق نے جانوروں کی زبان سکھا دی۔ آدم اجمع پریشان ہے، قرآن کریم کی آیت سن لیجیے جنہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نبی سلیمان نے کہا علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی سکھائی ہیں، ہر علم ہمیں دیا۔ اگر نبیوں کے پاس ہے تو خاتم النبی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علمنا منطق الطیر وأعطینا من کل شیء۔ عزیزان گرامی جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے کہ ہاتھ پہ چونٹی کو رکھا تھا، قرآن میں ہے کہ اس نے کلام کیا۔ آج ابھی چند برس پہلے امریکہ کے اندر ایک تحقیق ہوئی ہے جہاں پہ ایک سائنٹسٹ نے ثابت کیا ہے چونٹیاں کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ نہیں ہے لوگ، چونٹیاں کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، اسلام 1400 سال پہلے بتا گیا۔ قرآن نے بتایا چونٹیاں کلام کرتی تھی، نبی سلیمان سن رہے تھے۔ جب چونٹیوں کو کلام سنا، قرآن ہے، ایک مرتبہ سورہ نمل 27واں سورہ ہے، چونٹی نام ہے، سورہ کا نام ہی چونٹی ہے۔ توجہ، دیکھا ساری چونٹیوں کو، ایک سردار چونٹی کہہ رہی ہے بلوں میں گھس جاؤ، فوج آ رہی ہے۔ جب فوجیں گزرتی ہیں تو پاؤں میں روند دیتی ہیں۔ اب پتہ چلا یہ فوجوں کا مظلوموں کو روندنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر ادلہ موجود ہیں کہ جانوروں میں کمیونیکیشن، اور انبیاء علیہ السلام نے سمجھا ہے۔ مولا امام صادق کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ
جو ایک چھوٹے نبی سلیمان کے ایک چھوٹے سے وسیع عاصم ابن برخیا کا تخت بلقیس یمن سے فلسطین ماننے کا واقعہ قرآن کی روح سے مان لیتے ہیں، ہمارے جد علی کا معجزہ نہیں مانتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں آپ سلامت رہیں جو لوگ سن رہے ہیں جانے کے نام This message live on Zainab Majalis. تو ساتویں امام کے لیے خود داخلی طور پہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بڑے بیٹے نہیں ہیں۔ اب امام صادق کو ان کی حفاظت بھی کرنا تھی، امامت بھی سمجھانا تھی۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کہ شیعوں میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل کو ان کی زندگی میں اٹھا لیا۔ یہ جو تلقین آئی ہے کہاں سے آئی؟ چھٹے امام نے کفن پہ جملہ لکھا، میرا بیٹا اسماعیل گواہی دیتا تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی سے لے کے مشتق۔ This message live on Zainab Majalis. آج سے کفن پہ لکھا، یہ جو شیعوں کے کفن پہ لکھا جاتا ہے یہ بدعت نہیں، سنت ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حاکم وقت نے منصور دوانقی جو عباسی خلیفہ تھا، میں امامت ساتویں امام کی امامت پہ ایک اور دلیل سن لیجیے۔ میں جانتا ہوں اس وقت لوگ کمفرٹیبل نہیں بیٹھے، بہت تنگ ہے، جو لوگ پہلو بھی نہیں بدل پا رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زحمت ہے لیکن ثواب بھی زیادہ ہے کہ اس جگہ پر